نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر موقع بموقع سے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسلام پر، اسلام کی شبیہ کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو اس موضوع کا تفصیلی طور پر جائزہ لینے کے لیے ہم اس سے پہلے بھی 2 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ پہلی ویڈیو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور مذہبی نقطۂ نظر۔ ہماری دوسری ویڈیو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور طبی نظر۔ یہ تیسری ویڈیو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور عقلی نظر۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے 10 دلائل دیں گے کہ اگر بنظر انصاف ان دلائل میں کوئی غور کرے، سنجیدہ ہو کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو پھر اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح الگ ہے اور رخصتی اور ہم بستری الگ ہے۔ نکاح کا مطلب ہم بستری نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ مان کر اعتراض کرتا ہے کہ اس عمر میں نکاح کا مطلب اسی عمر میں رخصتی ہوئی ہوگی، حالانکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی نکاح کے 3 سال بعد 9 سال میں ہوئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں صرف رشتے کو محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ 9 سال میں ایک لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، شوہر کے پاس جانے کی قابل ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس اس کا انکار نہیں کرتی۔ جس کو تفصیل چاہیے تو ہماری پہلی ویڈیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور طبی نقطۂ نظر پلے لسٹ میں ملاحظہ فرما لیں۔ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی کے لائق نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی سے منع فرما دیتے، کیونکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچایا جائے گا نہ نقصان کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے ہی آپ کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک سچا پکا مسلمان تو کسی دوسرے کو اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی کے لائق نہ ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نہ بھیجتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود ان کی والدہ نے بدون اس کے بغیر اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو، خدمت نبوی میں بھیجا تھا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی، بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کو عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ کل ملا کر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 56 سال کی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 سال۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رخصتی کے قابل ہوں بھی تب بھی عمروں میں، ایج میں کافی تفاوت رہ جاتا ہے۔ حقوق زوجیت یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بات اب بھی قابل اشکال رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ محض ایک وہم ہے جو ہر زمانے میں ہر آدمی میں متحقق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آج بھی عرب معاشرہ اس کو قبول کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ العربیہ نیٹ نے 1 نومبر سن 2010 کو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا عنوان ہی تھا صغیرات یبدلن کبار السن والمتزوجین،
کم عمر لڑکیاں معمر یعنی بڑی عمر والے اور شادی شدہ مردوں کو ترجیح دے رہی ہیں. یعنی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذہنی سکون اور مالی نفع کی خاطر بہت سی عرب لڑکیاں شادی شدہ مردوں اور بڑی عمر والے مردوں سے نکاح کرنے کو پسند کر رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک 16 سالہ طالبہ کہہ رہی ہے کہ اسے اس پر اطمینان ہے اور خوشی ہے کہ اس کا نکاح ایک 66 سالہ یعنی 66 جس کی ایج ہے یعنی ایسے مرد سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے. ایک 20 سالہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کی 5 بہنیں ہیں اور 5 کا نکاح شادی شدہ مردوں سے ہوا ہے اور 5 آرام سے عافیت سے زندگی بسر کر رہی ہیں. جب ماضی قریب کے عام لوگوں میں یہ بات ممکن ہے تو یہاں تو دونوں جہاں کے آقا وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. روایات میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کے برابر قوت عطا کی گئی ہے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. اور ادھر دیکھو تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کر رہی ہیں. دونوں کے درمیان ایسا مثالی اتفاق اور محبت ہے جو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی بھی ان کے کسی عمل سے ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ وہ اس نکاح سے ناراض تھیں یا ناخوش تھیں، بلکہ وہ تو اپنی خوش قسمتی پر فخر کر رہی تھی. ایک موقع پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اس نکاح میں رہیں، اگر نہ چاہیں تو طلاق لے کر دنیا کی آسائشیں حاصل کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاطاً یہ کہا کہ وہ جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، کیا میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ مجھے تو اللہ اس کے رسول ہی پسند ہے. ایسی محبت اور اعتماد پر مبنی یہ پاکیزہ نکاح ہے. اس کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا، تنقید کرنا، ان سب کے خلاف بات ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی تھی، ان احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں. وہیں ہار گلے میں تھا. قافلہ واپس ہو کر مقام ذات الجیش میں پہنچا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑا. ایک گزشتہ واقعے سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی. فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. صبح قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا اور ایک آدمی اس کے ڈھونڈنے کو دوڑایا. اتفاق یہ کہ جہاں فوج ٹھہری تھی وہاں پانی بالکل نہ تھا. نماز کا وقت ہو گیا. لوگ گھبرائے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے. وہ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں. بیٹی کو کہا، ہر روز تم نئی مصیبت سب کے سر لاتی ہو، اور غصے سے ان کے پہلو میں کئی مکے دیے. اور ادھر دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے اس خیال سے ہلی بھی نہیں. کس قدر محبت تھی. ایک اور واقعہ سنیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ جس طرح ابو ذرا ام ذرا سے پیار و محبت کرتے تھے اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ میری نگاہ میں ام ذرا کے لیے ابو ذرا سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں. ایک اور روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پر دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئی تھی. پھر بعد میں کسی زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن بھی بھاری ہو گیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے
اور مزاحن فرمایا یہ اس دوڑ کے بدلے میں ہے، ایک مرتبہ جب تم جیت چکی تھی اب میں جیت چکا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی سے ہیں، بے مثال محبت کر رہی ہیں، اور والدین بھی خوش تھے، اور اس وقت کے دشمنان اسلام بھی جو ہر وقت غلطیوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی مل جائے اور اس کا چرچا کیا جائے، انہوں نے بھی اس پاکیزہ نکاح کے موقع پر منہ کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کیا ان کے نزدیک بھی غلط نہیں تھی، تو پھر ایسا نکاح عقل کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ عناد میں مبتلا ہیں، ضد میں مبتلا ہیں، مسلمانوں کو اپنے مذہب سے متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔